الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قابل احترام، تو میں آج جو ہے مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی ایک کتاب تھی، آج سے تقریباً جو ہے غالباً جو ہے انہوں نے 50 سے پہلے انہوں نے جو ہے یہ شہادت حق جو ہے ایک تقریر کی شکل میں پٹھان کوٹ میں جو ہے وہاں پر انہوں نے مرتب کی تھی. آپ دیکھیں اس میں انہوں نے جو ہے جو جماعت اسلامی یا تحریک اسلامی یا یہاں IMA جو ہے جس چیز کی طرف جو ہے یاد دہانی کراتی ہے تمام مسلمانوں کو، اس کو مولانا مودودی نے بالکل بالترتیب جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اس چیز کی وضاحت کے بعد کہ یہ تقریر نہیں ہے. آپ دیکھیں اس میں مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ امت مسلمہ کا فرض اور مقصد وجود کیا ہے. میرے خیال سے اردو سارے لوگ سمجھتے ہیں نا، مقصد وجود یعنی کیوں یہ امت جو ہے برپا کی گئی ہے. تو سب سے پہلے مولانا نے یہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہمیں تمام صلاحیتیں اس نے ہمیں بخشی ہیں، اور انہی صلاحیتوں کے نتیجے میں اس نے ہمیں جو ہے اپنا خلیفہ بنایا ہے. اور درود و سلام ان سارے انبیاء پر جن کی محنتوں سے اور کوششوں سے ہمیشہ جو ہے دین کا سلسلہ اس دنیا میں چلتا رہا، اور آج جو کچھ بھی دین باقی ہے یہ ان برگزیدہ ہستیوں کا کے طفیل میں ہے. اس کے بعد مولانا نے یہ بیان کیا ہے کہ ہماری جو دعوت ہے جماعت اسلامی کی وہ دو ناحیوں سے ہوتی ہے، دو بنیادوں پر ہوتی ہے. ایک تو ہم مخاطب کرتے ہیں جو برادران وطن ہیں یا جو غیر مسلم ہیں، ان کو ہم اسلام کی دعوت دیتے ہیں. دوسرے جو ہے ہماری دعوت جو ہے ہم تمام مسلمانوں کو بھی ان کو دعوت دیتے ہیں. اب مسلمانوں کی جو دعوت ہے، مسلمانوں کو ہم کس چیز کی طرف بلاتے ہیں؟ تو دراصل ہم مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریوں کی پہچان کراتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں جو ہے اس دنیا میں کیوں برپا کیا. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ آمن تو میں ایمان لے آیا اور اس کے بعد جو ہے میں دین اسلام کو اپنا دین مانتا ہوں. اگر ہم اللہ کو اپنا کہ وہ ذات پر ایمان لاتے ہیں، دین کو اپنا دین مانتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ان ذمہ داریوں کا شعور پیدا کرنا اپنے اندر، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ ہم مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں. اب اس کے بعد مسلمانوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ مولانا نے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی ذات پر ایمان لائیں، وہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ فرشتوں پر ایمان لائیں، اس کے رسولوں پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں. نہیں، وہ ذمہ داریاں صرف اتنی ہیں کہ آپ جو ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج ادا کریں. اور نہیں صرف اتنی ہے کہ آپ اسلام کے چند قوانین پر، وراثت اور نکاح و طلاق کے اوپر عمل کر لیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے اس امت کی ہے، وہ دین کے گواہ کی حیثیت سے دنیا میں اٹھنا، دین کی گواہی دینا. اور اسی کے لیے دراصل امت کو وجود میں لایا گیا ہے، اور اسی کو اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی مقامات پر کہا ہے تاکہ انبیاء کا جو مقصد ہوا کرتا تھا وہ یہ امت اس کو پوری کر سکے. انبیاء کا جو مقصد ہوا کرتا تھا وہ اللہ کی حجت کو تمام کرنا، اسی کو اللہ رب العزت نے دیکھیں جو اس سے پہلے بھی نذیر بھائی نے پڑھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اسی لیے تو ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ رہو، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، جس طرح رسول تمہارے اوپر گواہ رہے. تو یہ جو ہے دراصل اس مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین کے گواہ کی حیثیت سے دنیا میں اٹھیں اور اس حیثیت سے کام کریں. اب دیکھیں اس کے بعد مولانا نے کہا کہ امت مسلمہ، ہم سب امت مسلمہ ہیں. امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ شہادت حق جو اوپر کی آیت ہے، شہادت علی الناس، یہی اس امت کا عین مقصود زندگی ہے، اور اس کو وجود میں لانے کا واحد مقصد صرف یہی ہے. اور یہ جو ہے ذمہ داری ہم نے اپنے آپ سے نہیں لی ہے بلکہ یہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر عائد کی ہے یہ ذمہ داری. اسی لیے دیکھیں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو،
خدا کی خاطر اٹھنے والے بنو اور ٹھیک ٹھیک راستے کی گواہی دینے والے بنو۔ اور میرے دوستو یہ حکم جو ہے نہایت ہی تاکیدی حکم ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو اس شہادت کے فریضے کو نہیں انجام دے گا وہ گویا کتمان حق کا مجرم ہوگا، اور جو کتمان علم اور کتمان حق کا جرم ہے وہ سزا اس کے اوپر نافذ ہوگی۔ اور وہ آگے دیکھیں، ابھی تفصیل آئے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس حق ہو اور وہ اسے چھپائے، لوگوں کے سامنے اس کی گواہی نہ دے۔ پھر میرے دوستوں اس کو جو ہے تاریخ کے حوالے سے آپ مولانا مودودی نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم دراصل اپنے حق کو، اپنے جو ہمارا فریضہ ہے اس کو پہچاننا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی گواہی کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے قوم کو برپا کیا، اہل کتاب کو، انہوں نے ان کو یہ ذمہ داری دی، لیکن جب انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں ادا کی، انہوں نے کتمان حق کیا، تو اللہ رب العزت کی ہر طرف سے ان کے اوپر دھتکار پڑی، ہر طرف سے وہ ذلیل کیے گئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی ذلت و مسکنت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی اور ہر طرف سے اللہ کی ان کے اوپر پھٹکار پڑی۔ چنانچہ یہود کی پوری تاریخ ہے کہ 2000 سال تک اللہ نے انہیں زمین میں رسوا کیا۔ تو آپ اس حیثیت سے ہم اندازہ لگائیں کہ اس کے بعد اللہ نے ہمیں اس کیٹیگری اسی صف میں کھڑا کیا، ہمیں یہ ذمہ داری کی تمہیں گواہی دینی ہے، اگر ہم اس فریضے کو نہیں انجام دیں گے تو آج آپ ہمارا جو حوال ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مولانا مودودی نے شہادت حق کو جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شہادت حق جو ہے اس سے مراد کیا ہے۔ میرے دوستو شہادت حق سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو صداقت، جو حق ہمارے اوپر انبیاء کے ذریعے منکشف کیا ہے اسے ہم لوگوں کو بتلائیں۔ آپ دیکھیں اللہ، تاکہ اس کے ذریعے اس کا مطلوب کیا ہو، تاکہ اللہ کی حجت تمام ہو، کیونکہ جب اللہ کے نبی انبیاء آتے تھے تو اسی حجت کے لیے آتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور یہ شہادت کی ذمہ داری اس امت کو منتقل کی گئی۔ اب اس شہادت کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ اس شہادت کی کتنی اہمیت ہے، کہ اس گواہی کا اندازہ آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے، جس کی صفت ہے کہ کبھی وہ ظلم نہیں کرتا، وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ، اللہ کبھی ظلم نہیں کر سکتا، اس اللہ سے آپ کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس اللہ کی مرضی معلوم نہ ہو اور ہمیں اللہ اس جرم میں ہمیں سزا دے کہ تم نے میری مرضی کے مطابق عمل نہیں کیا۔ وہ اللہ کے عدل کیسے بعید ہے کہ اس نے ہمیں حق نہیں دکھایا اور اس پر باز پرس کرے کہ تم نے حق کو کیوں نہیں پہچانا۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے اس عدل کے، اس اپنی ربوبیت کے تقاضے سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ جاری کیا، اور اسی لیے اول روز سے روز آفرین اس زمین کا آغاز اللہ رب العزت نے ایک نبی سے کیا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا، اور اس کا واحد مقصد جیسا کہ میں نے بتایا اور مولانا نے اس کو بیان کیا ہے کہ اس کا صرف واحد مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ جو ہے کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اللہ رب العزت پکڑے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے اللہ آپ کا پیغام میرے پاس نہیں پہنچا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنی سنت بیان کی ہے، یہاں مولانا نے، میں اس کو ذکر کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی سنت بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ کبھی بھی کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس میں رسول نہ بھیج دے، جب تک کہ اس میں ڈرانے والا نہ بھیج دے۔ تو اس طرح جو ہے آپ دیکھیں قرآن میں ایک دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا رسلا مبشرین منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ یہ جو انبیاء کا سلسلہ جاری کیا اللہ نے، اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو بشارت دیں، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ کے اوپر کوئی حجت باقی نہ رہے، اور انبیاء کے بعد لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں دین نہیں، ہمیں حق نہیں پہنچا، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے دوستو اس کی اہمیت کو آپ یوں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے ذریعے اس سلسلے کو
چلایا تاکہ انبیاء آ کر ٹھیک ٹھیک جو ہے اس چیز کی گواہی دیں۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ کی ذمہ داری، اللہ نے اپنی ذمہ داری انبیاء تک منتقل کی۔ اللہ رب العزت اس چیز پر جرم اس چیز پر سزا نہیں دے سکتا جس چیز کو وہ بتلا نہ دے، چنانچہ اس نے اس چیز کو بتلانے کے لیے یہ حجت انبیاء پر تمام کی، جس کو میں نے کہا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ کے گواہ بنے۔ اب آپ سوچیں کہ انبیاء کی ذمہ داریاں کتنی نازک تھیں، اگر جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرتے تو پھر لوگوں کی حجت ان پر قائم ہوتی، پھر اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا، جس کا سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم جو فرشتے تھے، جو پیغمبر تھے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے اپنی دعوت کا حق کتنا ادا کیا۔ تو یہ جو ہے انبیاء کی ذمہ داری کی نزاکت ہوتی تھی، اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں کہ اس کی نزاکت کو انبیاء محسوس کرتے تھے، اور بالکل جو ہے قرآن نے خود کہا ہے کہ اے نبی ایسا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے ان کے پیچھے، اے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ختم کر دیں گے۔ یہ جو ہے ہر نبی کی یہی کیفیت ہوتی تھی کہ وہ کیسے لوگ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال جو ہے ایسی ہے کہ لوگ جو ہے آگ میں کودے چلے جا رہے ہیں پروانے کی طرح، اور میں ان کو پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں۔ تو یہ ہر نبی کی یہ کیفیت ہوتی تھی کہ وہ جو ہے لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ اب وہی جو ہے ذمہ داری ہم اور آپ کی ہے کہ ہم اسی اسپرٹ پہ، اسی ناحیے سے جو ہے لوگوں کو جو ہے اس جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر جو ہے ہم نے یہ فریضہ نہیں انجام دیا تو جس طرح انبیاء کا جو مرتبہ تھا، جو اس کی نزاکت تھی ان کی ذمہ داری کی، وہی ہم پر بھی قائم ہوگی۔ سارے لوگ کی جو حجت ہوگی وہ ہمارے پھر خلاف ہوگی کہ اے اللہ ان کے پاس دین تھا، ان کے پاس ہدایت تھی، ان کے پاس رسولوں کی تعلیم تھی، یہ کبھی انہوں نے ہمیں بتلانے کی کوشش نہیں کی۔ اب میرے دوستوں، اس مولانا مودودی نے اس میں یہ بھی کہا ہے کوتاہی پر مواخذہ۔ مولانا نے اس میں بتایا ہے کہ پھر انبیاء کے ذریعے جن لوگوں نے حق کا علم اور ہدایت کا راستہ پایا ان کو اللہ نے ایک امت بنایا اور وہی کام وہ کرتے رہے جو انبیاء ان کو دے کر گئے تھے۔ پھر اس کے سلسلے میں سب سے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے حجۃ الوداع میں کہہ دیا کہ وہاں آیت نازل ہوگی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو گواہ بنا کے کہا حل بلغت رسالہ، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ سارے لوگوں نے کہا کل بلغت وادیت الامانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد۔ پھر اس کے بعد کہا فلیبلغ الحاضر الغائب، قیامت تک آنے والے انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے اس دین کو۔ تو اس طرح جو ہے میرے دوستوں، اگر یہ دنیا کا معاملہ ہوتا تو ہم مختلف ہیلے بہانے کر کے چھوٹ جاتے، لیکن یہ معاملہ اس اللہ سے ہے، ہم اس اللہ سے بچ نہیں سکتے، دنیا میں بھی بچ نہیں سکتے اور آخرت میں بھی بچ نہیں سکتے۔ اب میرے دوستوں، مولانا مودودی نے اس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس میں کہ اس شہادت کا طریقہ کیا ہوگا، جو ہم کو شہادت دینی ہے لوگوں پر اس دین کی حق کی، اس کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو وہ اس کا طریقہ یہی ہے جو کتاب، اللہ کی کتاب ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس ہے، اور یہ قرآن جو ہے یہ صرف ہماری جاگیر نہیں بلکہ ہدی للناس، اللہ نے اس کو کہا تمام انسانوں کے لیے۔ اس کو ہمیں جو ہے اس کا گواہ بن کے کھڑا ہونا ہے، اور اس کی گواہی دو طریقوں سے ہوگی، مولانا نے اس میں ذکر کیا ہے۔ ہم قولی شہادت کی بھی ہمیں دینی ہے اور فعلی شہادت بھی دینی ہے۔ قولی شہادت میں مولانا لکھتے ہیں کہ ہم زبان سے، قلم سے دنیا پر اس حقیقت کو واضح کریں جو انبیاء کرام راستہ ہدایت لے کر آئے تھے، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ ہم جو ہے نشر و اشاعت کے میڈیا کے جتنے طریقے ہوں وہ اپنا کر دنیا کو یہ باور کرائیں کہ راہ نجات ہمارے پاس ہے، اور دنیا میں جو کچھ بھی اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے، دنیا اس سے مزید مشکلات کا شکار ہوگی، کبھی بھی انہیں سکون نصیب نہیں ہو سکتا۔ ہم جو ہے صرف جو فکری گمراہی ہے، اسی طرح جو اخلاقی گمراہی ہے، سیاست میں جو گمراہی ہے، اسی طرح تہذیب و تمدن میں جو گمراہی ہے، اس کی مثالیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تہذیب و تمدن جو فحاشی و بدکاری، سیاست میں آپ دیکھ رہے ہیں ظلم، اس کے بعد جو ہے اخلاق میں آپ دیکھیں مائٹ از رائٹ،
تو یہ ساری چیزوں کی تفصیل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو ان ساری چیزوں میں ہم جو ہے اپنی زبان اور قلم کا استعمال کر کے دنیا کو بتائیں کہ جو کچھ جو ہے ہمارے پاس ہدایت ہے اسی میں دنیا کی نجات ہے، اور اس کے خلاف جو کچھ بھی ہے ہم دلائل سے اس کو رد کرنے کی کوشش کریں. ہم جو ہے معقول دلائل دے کے ان کی تنقید ان پر کر کے جو اس میں خرابیاں ہیں اس کو بتلانے کی کوشش کریں. کیپٹلزم نے کس طرح دنیا کو تباہ برباد کیا ہمیں بتلانے کی ضرورت ہے. کمیونزم نے کس طرح جو ہے انسانوں کے حقوق چھینے ہمیں بتلانے کی ضرورت ہے. برہمنیت نے کس طرح لوگوں میں اونچ نیچ کا نظام قائم کیا یہ ہمیں بتلانے کی ضرورت ہے. ہم قولی لحاظ سے شہادت دیں. پھر دوستوں دوسری جو شہادت ہوگی وہ ہماری عملی شہادت. عملی شہادت جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے. خاص طور سے جو ہے آج جو ہے ہم مسلمانوں کا جو حال ہے وہ آگے مولانا لکھیں گے. عملی شہادت سے مراد یہ ہے کہ جن اصولوں کو ہم دنیا میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، جن اخلاقیات پر ہم جو ہے سیاست لانا چاہتے ہیں، جس اخلاقیات پر ہم ایک معاشرے کی تشکیل دینا چاہتے ہیں، جس طرح کے لوگوں کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خود بخود پہلے ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. پہلے ہماری زندگیاں اس عادلانہ نظام کی گواہ ہوں جو اسلام کے ذریعے ہم دنیا کو دینا چاہتے ہیں. تو اس طرح جو ہے ایک جو ہے ہماری بالکل جو ہے ہمارا عمل جو ہے ہماری زندگی جو ہے اس حق کی گواہ ہو جس حق کو انبیاء کرام لے کر آئے، اور نہ صرف لے کر آئے بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے انہوں نے اس پر اجتماعی طور سے عمل کر کے ہمیں دکھلا دیا. پھر میرے دوستوں اس میں مولانا نے ایک تکمیل شہادت کی بات کہی ہے کہ جب ہم قولی لحاظ سے بھی حق کی گواہی دیں گے اور بالکل ہماری انفرادی زندگی، پھر ہماری ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے وہ ایک انفرادی نہیں ہے، انسان کی بالکل فطرت میں ہے کہ وہ سماجی زندگی گزارے گا. وہ اس کے ذریعے پھر ایک خاندان وجود میں آئے گا، ایک معاشرہ بنے گا، ایک سوسائٹی بنے گی. تو اس طرح ہمیں قولی لحاظ سے، اور جب ہماری یہ پوری ہماری خاندانی زندگی، ہماری معاشرتی زندگی، اور اس میں ساری چیزیں آئیں گی میرے دوستوں. اسلام جو ہے وہ مکمل نظام حیات ہے. اسلام جو ہے یہ چاہتا ہے کہ ہماری جس طرح عبادتیں درست ہیں اسی طرح ہمارے سیاست کا نظام بھی درست ہو، اسی طرح ہماری معاشرت کا بھی نظام درست ہو، اسی طرح ہماری معیشت کا بھی نظام درست ہو. یہ ساری چیزیں جب ہم ان قولی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے دنیا کو دکھائیں گے تو پھر جو ہے وہ تکمیل شہادت ہوگی. پھر ہم جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جو ہدایت تھی میں نے دنیا کو بتلا دیا. اس پر جا کر کہیں نہ کہیں جو ہے ہم اپنی ذمہ داری سے اللہ کے ہاں جو ہے بچ سکتے ہیں. اب مولانا نے جو ہے اب جائزہ لیا ہے اس میں کہ ہم اس وقت دیکھیں کہ ہماری قولی شہادت کا حال کیا ہے، اس کے بعد ہماری فعلی شہادت کا کیا حال ہے. قولی شہادت کا مولانا نے ذکر کرتے ہوئے کہا ہے ہم جب قولی شہادت کا جائزہ لیتے ہیں تو ہم میں بہت کم لوگ ہیں جو انفرادی طور سے حق کی شہادت دے رہے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں، ورنہ جو ایسے لوگ جو ہیں بالکل انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں. ورنہ عام طور سے جو ہمارا پورا جو ہے مسلم طبقہ ہے وہ باطل کی گواہی دے رہا ہے. ہمارے جو زمیندار ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام کا دیا ہوا وراثت کا سسٹم ہمیں قبول نہیں ہے. ہم اسی سسٹم کو فالو کریں گے جو باطل کی طرف سے ہم کو ملا ہے. ہمارے جو وکلا ہیں، ہمارے جو مجسٹریٹ ہیں، ہمارے جو اتھارٹیز ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ اسلام کے دیے ہوئے اس طرح کے جتنے قوانین ہیں سب فرسودہ ہیں، نعوذ باللہ. ہم جو ہے انہی قوانین پر عمل کریں گے جو ہمیں انگریز دے کر گئے یا ہمیں مغرب سے ملے ہیں. اسی طرح ہم جو ہے سیاست، ہماری معیشت، ان میں وہی قوانین ہم فالو کریں گے جو مغرب سے ہمیں ملے ہیں، جن کی بنیاد ملحدانہ ہے جو اللہ کے انکار پر ہے. اسی طرح صنعت کار ہمارے جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر ہم جو ہے تجارت کو فروغ نہیں دے سکتے. ہم انہی راستوں پر تجارت چلائیں گے جن راستوں سے غیر چلا رہے ہیں یا جو کفار چلا رہے ہیں. گویا یہ کہ ہمارا پورا جو ہماری قولی شہادت ہے، چاہے ہماری عبادات ہوں، چاہے اسی طرح ہماری جو سارے سسٹم ہو، وہ سب جو ہے
اسلام کے خلاف ہم گواہی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا خود جو ہے اسلام کا بہت بنیادی وراثت اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الکافرون، لیکن کتنے لوگ فالو کرتے ہیں، اور اگر ان کو کہہ دیں کافر، اللہ کہہ رہا ہے کافر اولئک هم الکافرون، لیکن آپ کہہ دیں تو آپ کی خیر نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے ہماری قولی شہادت ہے۔ پھر ہماری عملی شہادت جو ہے اس کا مولانا نے جائزہ لیا ہے کہ ہماری عملی شہادت کیا ہے۔ ہماری عملی شہادت کا حال مولانا نے لکھا ہے کہ اس سے بھی برا حال ہے۔ ہماری جو عملی شہادت ہے اس کا حال یقیناً کہیں نہ کہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں سے اسلام کی گواہی دے رہے ہیں، جو اپنی زندگی میں مکمل ایمان پر قائم رہنے کی جو بھی اسلام نے قوانین دی ہیں انہیں برتنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو سواد اعظم ہے، میجارٹی ہے، وہ اس حق کی گواہی نہیں دے رہا ہے، وہ باطل کی گواہی دے رہے ہیں۔ چنانچہ جو ہے ہم آپ دیکھیں اگر ہم جو ہے کوئی بھی جماعت بھی قائم کرتے ہیں تو ہم وہی طریقے اختیار کرتے ہیں، نظم جماعت وہی سے اخذ کرتے ہیں جو بیوروکریسی ہمیں برٹن نے دی ہے۔ اسی طرح ہم کوئی ادارہ قائم کرتے ہیں اس میں بھی انہی اصولوں پر چلاتے ہیں جو اغیار نے ہمیں دیے ہیں۔ ہم اگر کوئی مدرسہ قائم کرتے ہیں تو ہم روح تعلیم وہاں سے لیتے ہیں جو ملحدانہ ہے۔ غرض یہ کہ ہماری جتنی بھی چاہے ہماری سیاست ہو، ہم آج اتفاق سے جو مسلم ممالک ہیں جہاں میں حق حاصل ہے اسلام کو نافذ کرنے کا، وہاں کا بھی دیکھیں انہوں نے بھی ایک طریقے سے جو ہے جتنے بھی نظام ہیں، معیشت لے لیجئے، سب انہوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ اسلام کا دیا ہوا نظام نعوذ باللہ پریکٹیبل نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے صرف جو ہے پرسنل لا کی حد تک جو ہے اسلامی قوانین کو رکھا ہے۔ اور مولانا مودودی نے جیسے بہت تلخ حقیقت کہی ہے اس میں کہ ایک رائٹر ہے لاورین پرون، اپنی کتاب دا پروسپیکٹ آف اسلام، اس نے تنقید کی ہے کہ جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت انگریزوں نے ختم کی، اس وقت جو وہاں کا جو فوجداری اور عدالتی سسٹم تھا مسلمانوں کا، اس کو ختم کر دیا فرسودہ قرار دے کر، اور صرف پرسنل لا مسلمانوں کا باقی رکھا، تو مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ کیونکہ اس نظام کے تحت مسلمانوں کی وہی حیثیت رہا، آج تک تو ہندوستان میں حکومت تھی ہماری، لیکن اب جو ہے وہی پوزیشن ہونے والی تھی جو مسلم ممالک میں ذمیوں کی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں نے افسوس کہا، لیکن اس نے لکھا ہے کہ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک وہ بھی ہمارے اصولوں پر چل رہے ہیں، ہم نے جو معیشت کا نظام دیا اسی کو فالو کر رہے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ بہت سے مسلم ممالک، جب مولانا مودودی نے یہ لکھا تھا تب ٹرکی کا یہ حال تھا، ٹرکی کے اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ٹرکی نے وہاں طلاق و نکاح کے بھی انہوں نے قواعدین جو ہے مغرب سے وضع کر کے اسلام کے اس کو ساری چیزوں کو ایبولش کر دیا تھا۔ تو اس نے لکھا ہے کہ یہ چیز بتلاتی ہے کہ جو مسلمان جو ہے جس چیز کو مانتے ہیں کہ قانون کا حق صرف اللہ کو ہے، یہ جو ہے ایک ان کا فرسودہ خیال ہے نعوذ باللہ۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف جو ہے اس نے جو ورڈ کہا ہے ایک مقدس افسانے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آپ بتائیں یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ ہماری جو قولی شہادت ہے، ہماری جو پریکٹیکل عملی شہادت ہے، ہم جو وہ گواہی دے رہے ہیں وہ حق کی نہیں بلکہ باطل کی دے رہے ہیں۔ اب مولانا نے اس میں ایک چیز لکھی ہے اور بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کتمان حق کی سزا اللہ کے ہاں کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ میرے دوستوں، یہ کتمان حق اور شہادت زور کا ارتکاب جسے ہم کر رہے ہیں اس کا انجام بھی ہمیں وہی کچھ دیکھنا ہے جو ایسے سخت جرم کا اللہ نے مرتب کر رکھا ہے، اور اللہ نے ہم سے پہلے اس چیز کو کر کے دکھایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ہم سے پہلے یہود کو یہ ذمہ داری دی، انہوں نے کتمان علم کیا، اس نعمت کو ٹھکرایا، چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں سزا دی، اور اس سزا کے نتیجے میں وہ صدیوں اللہ رب العزت نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ آج جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو آج جو ہے تقریباً مولانا نے اس میں 100 سال کہا، میں نے اس کو 150 سال کر دیا۔ آپ 150 سال مسلمانوں کی تاریخ دیکھیں، ہر طرف سے مسلمانوں کی حکومتیں چھنتی چلی گئی۔ مسلمان جہاں پر جو ہے مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں بھی مسلمان ایک طریقے سے محکوم کر دیے گئے۔
اور پھر جو ہے مراکش سے لے کے سرکل ہند تک مسلمانوں کا جو ایک وقار تھا وہ وقار جو ہے ختم ہو گیا، اور مسلمان جو ہے اپنے ممالک میں ایک محکومی کی زندگی گزارنے لگے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو مزید تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈیسیزن کہاں سے آتے ہیں۔ یہ اسی جرم کا نتیجہ ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جو اللہ رب العزت کی شریعت کے ساتھ اس طرح کا مذاق کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دنیا ہی میں ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ مولانا نے اس وقت جو ہے بہت پریڈکشن کیا تھا اس وقت کہ جبکہ اگر ہم صحیح معنوں میں اسلام کی شہادت دیں تو مولانا نے لکھا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ کمیونزم جو ہے ماسکو کی گلیوں میں وہ اپنی راہ تلاش کرے گا، جو واشنگٹن جو کیپٹلزم ہے وہ واشنگٹن میں اس کو جائے پناہ نہیں ملے گی، جو برہمنیت ہے اسے ہندوستان میں پناہ نہیں ملے گی۔ آج جو ہے ہندوستان کا آپ دیکھ لیں، ہندوستان میں ہمارا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن آج جو ہے ہندوستان میں جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے اقلیت و اکثریت کا، ہم مائنارٹی میں ہو گئے، اور یہ جبکہ مسلمانوں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، ہمارے سامنے ہم اگر حق کی گواہی دیتے، ہم یہ ثابت کرتے کہ ہم جو ہے رحمت، ہم جو ہے دنیا کے لیے رحمت ہیں، ہم دنیا میں عادلانہ نظام لانا چاہتے ہیں، ہم سارے انسانوں کو من الظلمات الی النور اس کے لیے ہیں، تو بعید نہیں کہ دنیا ہمارا ساتھ دیتی۔ کیونکہ ہمارے سامنے تاریخ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دعوت کا آغاز کیا مکے میں، آپ کا تناسب آپ دیکھیں اقلیت و اکثریت کے اس میں ناپ کے دیکھیں، 1% بھی نہیں تھا، لاکھ میں 1% بھی نہیں تھا، لیکن 8 سال میں 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے لوگوں نے اس اپنی انفرادی اور قولی شہادت جب دی تو یہی ریشیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% میں تبدیل کر دیا، 100% میں تبدیل کر دیا۔ اور پھر وہی نہیں، آگے 25 سالوں میں مراکش سے لے کے جہاں 100% عیسائی جو ہے وہ اقوام تھیں، وہاں جو ہے تمام کے تمام لوگ مسلمان بن گئے، اور صحابہ کرام کا صرف یہی ہوتا تھا، کونو کا مثلنا، ہماری طرح ہو جاؤ، انہوں نے عملی شہادت دی۔ میرے دوستو، آخرت کی پکڑ، اب یہ تو دنیا میں جو سزا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دی، وہ آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے جرم کی جو سزا مرتب کی ہے اسے بھی اللہ رب العزت نے بیان کر دیا ہے کہ آخرت میں بھی جو اس فرض شناسی کے جرم کا ارتکاب کرے گا اللہ رب العزت کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے گا۔ اب مولانا مودودی نے جو ہے تھوڑے سے اس میں مسلمانوں کے جو مسائل ہیں اور حقوق کی بات کی ہے کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں کہ وہ ہم جو ہے اقلیت و اکثریت کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم کوئی قوم ہے، جبکہ اسلام جو ہے وہ کسی قومیت کا نام نہیں ہے، اسلام ایک نظریے کا نام ہے، اسلام سب کے لیے آیا تھا، ہم نے اسے اپنی جاگیر بنایا، یہ ہمارا جرم ہے۔ اصل جو مسئلہ مولانا نے اس میں بیان کیا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے جو بغیر لاگ لپیٹ کے مولانا نے کہا کہ میں بتلا دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے قول و عمل سے اسلام کی گواہی دیں، ہم جو ہے اپنے قول اور عمل سے اس حق کی گواہی دیں گے تو اللہ رب العزت کوئی بعید نہیں کہ یہ جتنے بھی ظلمتوں کے بادل ہمیں نظر آ رہے ہیں اللہ رب العزت بہت عنقریب جو ہے اسے چھاڑ دے گا، اور پھر مستقبل ہمارا ہوگا اور اسلام کے پیروکاروں کا ہوگا۔ اب جو ہے اس کے بعد مولانا مودودی نے جماعت اسلامی کا مقصد بیان کیا ہے کہ اب چند الفاظ میں آپ کو جماعت کے مقصد سے وابستگی، جماعت کا جو مقصد ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم جب کسی کو پیغام دیتے ہیں تو ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ تو ہماری جماعت میں جڑیں، ہم جماعت کی طرف نہیں دعوت دیتے، بلکہ صرف ہم جو ہے مسلمانوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ تمہیں کس لیے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے، تمہارا مقصد وجود کیا ہے، تم ضروری ہے کہ تم اس ذمہ داری کو ادا کرو، اگر اس ذمہ داری کو نہیں ادا کیے تو دنیا میں بھی رسوا ہوگے، اور آخرت میں اللہ رب العزت نے جو سزا متعین کر رکھی ہے وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اب مولانا نے، میں بہت خواہش چاہوں گا انشاءاللہ جو ہے 7 منٹ ہے اذان ہونے میں کوشش کروں گا کہ اسے کمپلیٹ کر دوں۔ اس کے بعد مولانا نے ہمارا طریقہ کار بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ جماعت کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے جتنے بھی نظام ہیں میرے دوستوں، اسلام کے دیے ہوئے جتنے بھی نظام ہیں وہ ہمیں ایک ایک نظام جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اسلام جو ہے انفرادیت کو پسند نہیں کرتا، اسلام
चाहे वो नमाज हो, चाहे ज़कात हो, चाहे हज हो, चाहे जो है रोजे हों, उसी तरह जो है सियासत हो, माईशत हो, ये सारे सिस्टम जो है इस्लाम जो है इज्तिमाइयत के साथ करना चाहता है। इसीलिए जो है हमारा जो तरीक़ेकार होगा कि हम जो है इनफरादी तौर से हम जो है कौली शहादत और अमली शहादत देंगे तो उस वक्त तक मुअस्सिर नहीं होगी जब तक कि हमारी एक जमात न बने, हम जमाती शक्ल में जो है उस गवाही को दुनिया के सामने पेश करें और ये दुनिया को बतलाएं कि देखो जो इस हिदायत को मानते हैं, जो इस हिदायत पर अमल करते हैं, उनके नतीजे में ऐसे लोग जन्म लेते हैं, ऐसे लोग बनते हैं। और फिर इसीलिए जो है मौलाना ने उसमें और भी जिक्र किया है कि इस्लाम ने जमात की कितनी अहमियत बताई है। चुनांचे उन्होंने मुख्तलिफ अहादीस में वक्त की वजह से उसको नहीं पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मन फारक़ल जमा, जो जमात से अलग हो गया और उसी पर उसकी मौत हुई तो वह जाहिलियत की मौत पड़ा। अल्लाह के नबी उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है कि ला इस्लाम इल्ला बिल जमा, इस्लाम का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता बगैर जमात के। तो इन सब अहादीस का हवाला देके मौलाना ने कहा है कि ये जो इनफरादी हमारी शहादत है, हमारी जो अमली शहादत है, वो एक मुनज़्ज़म जमात की शक्ल में होगी। और इसके लिए मेरे दोस्तों, हम जिन अफराद को अपनी दावत देते हैं उनसे 3 मुतालबे करते हैं। एक पहला मुतालबा मैं बहुत ही इख्तिसार के साथ, इसमें अगर पूरी तरतीब से मैं बयान करता तो शायद बहुत अच्छी तरह आप लोग को समझ में आता, लेकिन मैं बहुत इख्तिसार के साथ, मौलाना ने 3 ऑप्शन रखे हैं। सबसे पहली चीज़ कि हमारी जो दावत है, हमारा जो अकीदा है, हमारा नस्बुलैन है, हमारा जो निज़ाम जमात है, हमारा जो तरीक़ेकार है, अगर आपको इससे इत्तेफाक है तो आप हमारे साथ शामिल हों और उस हक़ के गवाह बनकर खड़े हों। लेकिन अगर आपको हम पर इत्मीनान नहीं है और हमारी जमात के किसी तरीक़ेकार से, किसी चीज़ से आपको इख्तिलाफ है, तो आप बिल्कुल, हम जो है कभी भी जो है इस बात पर के दावेदार नहीं है कि सिर्फ जो इस जमात में रहेगा वही हक पर है। हम जो है, लेकिन बहैसियत मुसलमान जो हमारी जिम्मेदारी है उसके तई हम आपसे तकाजा करेंगे कि आप अगर कोई दूसरी जमात नजर आती है जो उस पूरे मुकम्मल दीन की शहादत दे रही है, जो मुकम्मल दीन दुनिया के सामने जो है पेश कर रही है, तो उसके साथ शामिल हो जाए। अगर हमें भी जो है वो जमात नजर आती तो हमें 1.5 ईंट की जो है मस्जिद बनाने की अलग से जरूरत नहीं थी। तीसरी जो है मौलाना ने ऑप्शन रखा है कि अगर कोई जमात भी आपको नजर नहीं आ रही है और हम पर भी इत्मीनान नहीं है, तो फिर जो है आप खड़े होइए और आप हिम्मत कीजिए और ऐसे लोगों को इकट्ठा कीजिए और एक जमात बनाइए और इस मकसद को, इस नस्बुलैन को लेकर आगे बढ़िए। क्यों? ये चीज अल्लाह के यहाँ काफी नहीं है हीले बहाने कि मुझे कोई नहीं मिला। ये जिम्मेदारी हर मुसलमान की है कि वो जो अल्लाह से अहद किया है उसके लिए वो खड़ा हो। इन 3 सूरतों में से जो है हमारा मौलाना ने बिल्कुल कतई तौर से वाज़ेह किया कि हम होश व हवास के साथ कभी भी हम ये दावा नहीं कर सकते कि सिर्फ हमारी जमात हक पर है, इसलिए हमारी जमात में आप आइए। लेकिन आपको इंफरादी जिंदगी नहीं गुजारनी है, बल्कि इज्तिमाइयत के साथ मिलके अकामत दीन और शहादत अन्नास का फरीजा अंजाम देना है। अब मेरे दोस्तों, मौलाना ने इसको भी वादे करने की कोशिश की है और इसको मैं भी कई बार जो है बयान कर चुका हूँ कि जो अंबिया कराम की हैसियत होती थी वो हैसियत जो है एक सेपरेट होती थी। अंबिया कराम जो होते थे उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत मुकम्मल सलाहियतों का मालिक बनाया करता था। वो वक्त का इमाम भी होता था, वो वक्त का सिपा सालार भी होता था, वो वक्त का काजी भी होता था और वक्त का जो है वो जज और मजिस्ट्रेट और हाकिम भी होता था। लेकिन अब जो जमातें अगर मुख्तलिफ एक मकसद के लिए उठती हैं तो ये नहीं कह सकते हम कि ये इतनी जमातें, यकीनन ये चीज़ मतलूब है कि एक ही जमात कायम हो, लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब एक निज़ाम मुकम्मल तरीके से कायम हो। लेकिन यहाँ मसला तो ये है कि वो निज़ाम जो है उसको अव्वल से शुरू करना है। आज जो हमारी कोताहियों की वजह से उसके सारे शिराजे बिखेर दिए गए। इसलिए अगर कई लोग भी, कई जमातें भी काम करती हैं तो इसमें हर्ज नहीं है। और इस्लाम की ये अल्लाह ने, इस्लाम की फितरत में वो कुदरत ने वो लचक दी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस्लाम में वो ताकत रखी है कि इसके मानने वाले बहुत दिन तक अलहदा नहीं रख सकते। आज एक न एक दिन वो एक होंगे। अब हमसे जो आपसे मुतालबा है वो ये है कि अगर आपको इत्मीनान है तो आप इस कारवां के साथ शामिल हों और अपनी इनफरादी जिंदगी को उस हक का गवाह बनाएं
और कौली भी गवाह बनाएं, अमली तौर से भी उसकी गवाही पेश करें, और फिर साथ साथ जो है जहां से आपका ताल्लुक है उसमें आप एक जो है पूरा अपना इन्फ्लुएंस बनाकर इस दीन को कायम करने की कोशिश करें। इसके लिए जो मेरे दोस्तों मतलूबा हमारे यहाँ जो है मेंबरशिप का यही क्राइटेरिया है, जो आप इससे इत्तेफाक रखते हैं तो आपको अपनी अमली जिंदगी से भी कौली जिंदगी से उस हक की गवाही देनी है। बाकी हमारा कोई भी इससे और जो है मतलूब नहीं है। अब जो है हमारा जो मतलूबा काम जो हम अपने अरकान से अपने जो कारकुनान होते हैं जो हमारे साथ शामिल होते हैं उनसे मेरे दोस्तों हमारी जो है पूरे तरबियत का निज़ाम है। वो तरबियत जो है हम जो है अपने इज्तिमात के जरिए उनकी स्पीकिंग पावर डेवलप करते हैं, उनको इस बात की तालीम देते हैं कि उनके सामने हक़ानियत पूरी तरह वाज़ेह हो और वो हक़ानियत दूसरों के सामने बयान करें। और साथ साथ अमली तौर से भी हम ऐसे इदारे कायम करते हैं, ऐसी हमारी पूरी सारी सिस्टम चल रहे हैं जहां से बैतुल माल का हमारा सिस्टम इज्तिमाइयत का, ये सारी चीजें जो है उस हक की गवाह बन दुनिया के सामने कि जब इस्लाम के नतीजे में एक सोसाइटी जन्म लेती है तो उसकी ये बरकत होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो मैंने अभी खुलासा आपके सामने शहादत हक का पेश किया, ये जो है हमारी दावत है। अगर कोई आपको खलिश हो कोई चीज़ हो तो इंशाअल्लाह नमाज के बाद हम बैठेंगे, एक तकरीर होगी, उसके बाद कोई सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें कही गई हैं उससे हमारे दिलों में घर करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें कही गई हैं उससे हमारे दिलों में घर करे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो बातें कही गई हैं उससे हमारे दिलों में घर करे। व आखिरु दावाना